بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله مولانا العظيم شرع لکم من الدین، اللہ جل جلالہ نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ ما وصى به نوحا، جس کی بطور خاص تاکید کی اللہ نے نوح علیہ السلام کو، والذی اور اسی طریقہ کو ہم نے وحی کیا آپ کی طرف، وما وصینا به اور اسی طریقہ کی خاص طور پر وصیت کی، تاکیدی حکم دیا ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو۔ ان سب سے ہم نے کیا کہا؟ ان سے اور ان کے واسطے سے، ان کی امتوں سے ہم نے یہ کہا ان اقیموا الدین، تم دین کو قائم کرو۔ بھئی کیا کرو؟ دین کس طرح قائم ہوگا؟ ایمان لانے سے۔ دین کس طرح قائم ہوگا؟ عمل کرنے سے۔ دین کس طرح قائم ہوگا؟ اس کی دعوت دینے سے۔ دین کس طرح قائم ہوگا؟ دین قائم ہوگا اس دین کے ساتھ محبت کرنے سے۔ یہ کس طرح قائم ہوگا؟ اپنی اولادوں کو، اپنے نسلوں کو سکھانے سے۔ یہ کس طرح قائم ہوگا؟ اس کا جس حصے کا تعلق حکومت سے ہے، عدالت سے ہے، بازار سے ہے، گھر سے ہے، درسگاہ سے ہے، شخصیت سے ہے، جماعت سے ہے، خاندانی زندگی سے ہے، عائلی زندگی سے ہے۔ دین کا جو حکم جس جس شعبے سے وابستہ ہے، دین کو اسی شعبے میں زندہ کرنا، یہ بھائی کیا ہے؟ دین کو قائم کرنا۔ آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ اس دین کے وہ احکام جو گھر پر نافذ ہونے ہیں، آپ ان کو گھر پہ نافذ کیجئے، یہی اقیم الدین ہے۔ آپ جج ہیں، آپ اپنی کرسی پر بیٹھ کر قرآن و سنت کے مطابق انصاف کیجئے، یہی اقیم الدین ہے۔ آپ صدر وزیر اعظم ہیں، آپ کے اوپر جو قانونی، اخلاقی، شرعی ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کیجئے، یہی اقیم الدین ہے۔ آپ استاد ہیں، آپ درسگاہ میں دیانت سے اپنے نصاب کو مد نظر رکھ کر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات مسلمان بچے اور شاگردوں تک پہنچائے، یہی اقیم الدین ہے۔ آپ عالم دین ہیں، آپ ممبر پر بیٹھتے ہیں، آپ قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے بیان کیجئے، سمجھائیے۔ آپ مصنف ہیں، اس کو لکھیے۔ آپ مقرر ہیں، اس کو بیان کیجئے، یہی اقیم الدین ہے۔ بھائی میری بات سمجھ گئے؟ یہی سارا کیا ہے؟ دین کو قائم کرنا۔ دین کو قائم کرنا یہ کسی ایک دائرے میں بند نہیں ہے۔ دین کو قائم کرنے کا مطلب صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ حکومت بنا دو، یہ بھی ہے، یہ ہی نہیں ہے۔ بی اور ہی کا فرق ہے۔ بھائی کس کا فرق ہے؟ بی اور ہی کا۔ بس یہ ہی دین نہیں ہے کہ آپ حکومت قائم کریں، نہ، یہ بھی اقیم الدین کی ایک شکل ہے۔ آپ مصنف ہیں، آپ نے اسلام کی صداقت کو تحریر کے ذریعے اجاگر کیا، صرف یہ ہی عقیم الدین نہیں ہے
یہ بھی عقیم الدین ہے، اس کی شکلیں ہیں۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور اس میں تفرقہ نہ کیجیے۔ بھائی اس میں تفرقہ نہ کیجیے، اس میں اختلاف میں نہ بھی، جھگڑوں میں نہ پڑیے جس طرح دوسری قوموں نے جھگڑا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بن کر آئے، یہودیوں نے تفرقہ کیا۔ بھائی یہودیوں نے کیا کیا؟ تفرقہ کیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی بن کر آئے، یہودی اور عیسائیوں دونوں نے کیا کیا؟ تفرقہ کیا۔ اور اس کے بعد مسلمانوں نے بھی آپس میں فرقہ واریت سے کام لیا، دڑوں میں بٹے، عیسائی بھی بٹے، ان کے بھی بڑے فرقے، یہودی بھی بٹے۔ فرمایا تم آپس میں تفرقہ میں نہ پڑو، تفرقہ میں نہ پڑھو۔ کل میں ایک نو مسلم کی داستان پڑھ رہا تھا کہ میں اسلام کیسے لایا۔ بھائی میری بات سننا، وہ ایک یورپ کے ملک کے انٹیلیجنس ادارے سے وابستہ تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اسلام کی طرف جس چیز نے مائل کیا وہ یہ کہ جب بھی مسلمانوں میں تفرقہ پڑتا، آپس میں کوئی پھڈا ہوتا، تو میں یہ دیکھتا کہ ہماری صفوں میں بہت خوشی ہوتی، یوں لگتا جیسے ہم نے کوئی ٹارگٹ حاصل کر لیا۔ اس کے بعد میں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا کہ اتحاد کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے۔ کس حوالے سے؟ اتحاد کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے۔ میں نے مطالعہ کیا تو اگرچہ مسلمانوں کی حالت تو کمزور تھی، لیکن میں نے جب قرآن کریم کو پڑھا، قرآن کریم تو اتحاد کا داعی ہے۔ میں نے جب مسلمانوں کے نبی کی سیرت کو پڑھا کہ انہوں نے کس طرح بکھرے ہوئے معاشرے میں تنکے کو جوڑ کر ایک امت بنائی، تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ تو مسلمانوں کی نالائقی ہے جو تفرقہ میں پڑھتے ہیں، وگرنہ ان کی کتاب اور ان کا دین تو اس طرح سے مسلمانوں کے، یا یوں کہہ لیجیے انسانوں، وہ انسان جو طبقات میں بکھرے ہوئے ہیں، یہ کتاب اور یہ دین تو ان کو یوں جوڑتا ہے کہ ایک صف میں لا کھڑا کرتا ہے بادشاہ اور فقیر کو۔ بھائی کہاں کھڑا کر دیتا ہے؟ ایک صف میں لا کھڑا کرتا ہے۔ کیا لگے پھر یہ جو قرآن و سنت کی جو یہ طاقت تھی نا، یہ جو تعلیم تھی کہ انسانوں میں طبقات نہیں، انسانوں میں تفریق نہیں، انسانوں میں درجہ بندی نہیں، مجھے اسلام کی اس چیز نے متاثر کیا۔ مجھے اسلام کی اس چیز نے کیا کیا؟ میں پھر مطالعے کے بعد میں نے اسلام کو قبول کیا۔ میں نے کس کو قبول کیا؟ تو میں آپ کے سامنے بہت باتیں عرض کرتا ہوں، پتہ نہیں مجھے مناسب الفاظ نہیں ملتے۔ آپ اور سب یہاں ہم مسجد میں رہتے ہیں نا، ہو سکتا ہے ہمیں مسجد کی کوئی چیز متاثر نہ کرے، چونکہ ہم دیکھتے دیکھتے عادی ہو گئے۔ جو بندہ نیا آتا ہے نا، وہ چیز کو دیکھ کر فوراً دیکھتا ہے یار یہ چیز بہت اچھی ہے۔ غیر مسلم جو ہے، چونکہ ہم اسلام میں پیدا ہوئے، بہت سی خوبیاں ہماری نظروں سے کیا ہے؟ وہ جلے۔ غیر مسلم اسلام کو، قرآن کو جب باہر کھڑا ہو کر دیکھتا ہے نا، تو اس کی نگاہ اسلام کی ایسی با کمال، ایسی قیمتی خوبیوں کی طرف جاتی ہے کہ ہم اندر کے لوگ ہونے کی وجہ سے ان چیزوں کی طرف بعض دفعہ ہماری توجہ نہیں جاتی، ہماری توجہ نہیں جاتی۔ اور جب ہم کسی چیز کو، یہ کسی غیر مسلم کو، اس تحقیق کو، اس مطالعے کو دیکھیں تو بھائی فوراً میں تو اسی لیے ان لوگوں کو پڑھتا ہوں تاکہ مجھے اپنے دین کے معاملات سمجھ میں آئیں۔ کس سے سمجھ میں آئیں؟ اپنے دین کے معاملات اس سے سمجھ میں آئیں۔ بہرحال وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، بہت بھاری ہے مشرکوں پر یہ بات، مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، کہ آپ ان کو بھلائیں اللہ کی طرف۔ جب آپ یہ حق کی دعوت دیں گے تو شیطان
اور کفریہ طاقتیں اس کو گوارا نہیں کری۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے مؤذن جب اذان دیتے ہیں نا تو شیطان اتنی دور بھاگ جاتا ہے جہاں اذان کی آواز نہ آئے۔ بھائی شیطان کتنی دور بھاگ جاتا ہے؟ اتنی دور بھاگ جاتا ہے جہاں مؤذن کی، یعنی حق کی دعوت جو ہے یہ مشرکوں پر ہمیشہ کیا ہوگی؟ میں نے پاکستان کے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، میں ایسے اللہ والوں کو میں ملا ہوں جنہوں نے دین کا بہت کام کیا، وہ کسی فرقہ واریت میں نہیں پڑے، بہت ہی مثبت لوگ تھے، لیکن ان پر شیاطینی اثرات کا ان کو واسطہ پڑتا تھا۔ ان کو کس سے واسطہ پڑتا تھا؟ شیطانی قوتوں سے واسطہ پڑتا تھا۔ کافروں کو، غیر مسلموں کو کبھی بھی یہ بات گوارا، دیکھو بھائی میری بات سنو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا داعی اللہ نے کوئی پیدا نہیں کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ دیکھ لیجئے کافروں نے کس کس طرح سے آپ کو دکھ دیے۔ قرآن نے فرمایا کبر علی المشرکین، بھاری ہے مشرکوں پر وہ بات کہ آپ ان کو کس کی طرف دعوت دیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جل جلالہ منتخب کر لیتے ہیں اپنی طرف آنے کے لیے، اللہ تعالی چن لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ کس کو چاہتے ہیں؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ اپنی طرف آنے کے لیے رہنمائی کرتے ہیں اس کی، مَن يُنِيبُ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بھائی جو اللہ تعالیٰ کی طرف آنا چاہتا ہے، ایسا نہیں اللہ تعالیٰ 30 سال اپنا گیٹ ہی نہ کھولے، دروازہ ہی نہ کھولے، ایسا ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔ کس کو کرتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف لپکتا ہے۔ بھائی جو کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف لپکتا ہے۔ اللہ غیور ہے، جو طلب دکھاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اللہ سے درخواست کرتا ہے اے اللہ میں آپ کی معرفت کو اپنے دل میں بسانا چاہتا ہوں، اے اللہ میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ دیکھو بھائیو، یہ عذر نہیں ہے کہ جی میں فلاں گناہ سے جان چھڑانا چاہتا ہوں، نہیں چھوٹتا، نہیں۔ جو بندہ گناہ سے جان چھڑانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ضرور اس کی کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں۔ جو بندہ کسی نیکی پر کھڑا ہونا چاہتا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہاں فرمایا یہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ اپنی طرف آنے کے لیے راہیں کھولتے ہیں اس شخص کی جو کس کی طرف رجوع کرے؟ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ اتنی بات فرما کر قرآن نے فرمایا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یہ بھی مرض کی بڑی تشخیص کی ہے قرآن کریم نے۔ یہ یہود و نصارہ، یہ کافر نہیں تفرقہ میں پڑے الا من بعد ما جاءہم العلم، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا، بغیا بینہم، آپس کے ضد کی وجہ سے۔ علم سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں علم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور قرآن کریم اور اسلام ہے۔ اب بھائی شاید کا مطلب سمجھیے، ان لوگوں کے پاس اللہ کے رسول آ گئے، نبی بن کر قرآن آ گیا، اسلام آ گیا، اس کے بعد تفرقہ میں پڑے۔ بھائی کیوں؟ اسی پارے میں گزرا، یہ تمنا کرتے تھے کہ پہلی امتوں میں نبی آئے، اللہ ہمیں بھی کوئی نبی دے۔ بھائی مشرکین مکہ کیا کہا کرتے تھے؟ اے اللہ آپ نے پہلی امتوں میں کیا پیدا کیے، ہمیں بھی کیا عطا کر۔ اللہ نے قرآن دے دیا، اسلام دے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ان کو دے دی، پھر بھی یہ مخالفت پر کھڑے ہو گئے، بغیا بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ وہ کس کی وجہ سے؟ یہ جو ضد ہے نا، یہ ایسی لعنت ہے انسان پر کہ یہ انسان میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کو سرے سے ختم کر دیتی۔ انسان کے جو بہت ہی منفی پہلو ہے ان میں سے ضد کا ہے۔
جب یہ ضد میں آ جاتا ہے نا تو یہ بڑی بڑی سچائیوں کو جھٹلا دیتا ہے۔ بھائی کس کو بڑی بڑی سچائیوں کو جھٹلا دیتا ہے؟ یہودیوں نے یہی کیا، عیسائیوں نے یہی کیا، مشرکین عرب نے یہی کیا، اور آج مسلمانوں میں بھی یہی بیڑا غرق ہے۔ آپس کی جو ضد ہے، آپس کی جو کیا ہے، ضد ہے۔ ہمارے یہاں سیاسی اور مذہبی دونوں پہلوؤں میں ضد بہت۔ آپ اگر ایک جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو دوسری سے ضد ہے، آپ دوسری کی اچھائی کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ اگر آپ ایک فرقے سے تعلق رکھتے، آپ دوسرے فرقے کی اعلیٰ سے اعلیٰ بات کو قبول نہیں کریں گے۔ کس وجہ سے؟ اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے۔ خود مجھے ایسی ہمیں تو یہ صورتحال دیکھنی پڑتی رہتی۔ کس جگہ بیان کے لیے گئے، کسی دوست نے بلایا، بعد میں دوسرے یار بیان بہت اچھا ہے، زبردست بات ہے، لیکن انہوں دا تعلق ساڈے فرقے نال نہیں ہے۔ بھئی یہ ہے کہ نہیں؟ ہم پہلے سیٹ اپ سے جو ادھر منتقل ہوئے، کس قصور کی وجہ سے ہوئے؟ وہ آپ سب نے مل کے کسی کے خلاف الیکشن لڑا؟ صرف مسلمانوں کے آپس کی نا، جی بہت اچھے ہیں آپ، سب کچھ ہے، لیکن آپ ہماری جماعت کے نہیں ہیں۔ آپ بہت اچھے ہیں، با اخلاق ہیں، لیکن آپ ہمارے فرقے کے۔ ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں صرف نہیں، ہر جگہ مسلمانوں کا یہی بڑا فرق ہے۔ میں اس لیے بھائیوں دیکھو، میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، ایک دوسرے سے محبت کرو ایمان کی وجہ سے۔ ہے کس کی وجہ سے؟ ہاں، ایک دوسرے سے محبت کرو اسلام کی وجہ سے۔ ایک دوسرے سے ہم محبت، ایک دوسرے کا احترام کریں گے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ ایک دوسرے کو عزت دیں گے کہ یہ فلاں عمر میں مجھ سے بڑے، فلاں علم میں مجھ سے بڑے، فلاں عمل میں مجھ سے آگے، فلاں مجھ سے تقوی میں آگے ہیں۔ مسلمان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سے اس امت کی بنیاد رکھی، بھائی اسی بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی کیا رکھی؟ بنیاد رکھی۔ دیکھ لیجئے پھر اللہ کے فضل سے۔ اب میں چند دن پہلے میں اس طرح کی باتیں صاف بیان کر دیتا ہوں، چاہے کسی کو اچھی لگے بری لگے۔ چند دن پہلے درس ہو رہا تھا، ایک فرقہ کے ایک صاحبہ ہے، یہاں درس ہو رہا ہے۔ میں آج تک ان کی نگاہ کی حقارت کہہ لیجئے، اجنبیت کہہ لیجئے، میں وہ نہیں بھلا سکا۔ وہ کس نگاہ سے نظر ڈال کر گئے؟ بھائی ہم یہودی ہیں، ہم عیسائی ہیں، مسلمان کو اس نگاہ سے دیکھیں۔ میں اس پر قسم کھاتا ہوں، ہمیں جن استادوں نے پڑھایا انہوں نے کبھی ہمیں فرقہ واریت نہیں سکھایا، انہوں نے کبھی ہمیں فرقہ واریت نہیں سکھایا۔ کسی بھی مسجد میں گئے ہیں، اللہ کی قسم اس کو کبھی بھی حقارت سے نہیں دیکھا، کبھی بھی حقارت سے نہیں دیکھا۔ قرآن کہہ رہا ہے بغیم بینہم، امت مسلمہ کا علاج اس ٹکڑے میں ہے بغیم بینہم۔ کس کی وجہ سے؟ آپس کی ضدوں کی وجہ سے۔ اپنے آپ کو آپس کی ضد سے بچانا، اپنے آپ کو کس سے بچانا؟ آپس کی ضد سے۔ اور انہوں نے آپس میں ایسی ضد کی، اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ، اگر نہ ہوتی نا یہ بات، سبقت من ربک، کہ تیرے رب پہلے سے طے کر چکے، الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک، لقضی بینہم، تو اللہ ان پر عذاب بھیج دیتے، فیصلہ کر دیتے۔ اللہ ان کو چھوڑتے نا، یہ عمل اللہ کو اللہ کو غضب کو دعوت دینے والا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ طے کر چکے کہ ایک وقت تک عذاب نہیں بھیجنا۔ اگر اللہ یہ طے نہ کر چکے ہوتے تو اللہ ان کو پٹخ پٹخ کر زمین پر مار دے، اللہ تعالیٰ ان کے نام و نشان مٹا دیتے، اللہ ان کے چہرے مسخ کر دیتے، اللہ ان کے چہروں کو سیاہ کر دیتے۔ لیکن فرمایا ایک وقت آ رہا ہے، اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، یقیناً وہ لوگ جن کو بھائی کیا دی گئی؟
من بعدہم، اس کتاب ملنے کے بعد وہ گہرے شک میں پڑ گئے. یعنی کتاب ملنے کے بعد کہاں پڑ آگے؟ شک میں پڑ گئے. اللہ نے ان کو تورات دی، انجیل، زبور، آسمانی کتابیں. موجودہ انجیل جو ہے 38 یا 39 صحائف ہے میرے خیال سے، ہاں 39 ہے، 39 صحائف صحیفے تو موجودہ انجیل کا حصہ ہے. بھائی کتنے صحیفے؟ آپ اس میں تفصیل پڑھ کے دیکھیے، فلاں نبی کا صحیفہ، فلاں کا صحیفہ، فلاں کا صحیفہ، فلاں کا صحیفہ. لیکن کتاب ملنے کے بعد کس میں پڑ گئے؟ شک میں پڑ گئے. شک میں کیوں پڑے؟ مختصر سن لیجیے بس 2 منٹ کے بعد. کس طرح شک میں پڑ گئے؟ ایک تو ان صحیفوں کے، ان کتابوں کی زبانوں کو دنیا سے ختم کر دیا. نمبر دو، ان کے لوگوں نے آسمانی کتابوں میں اپنی تشریحات شامل کر کے یوں مکس کر دیا کہ پتہ ہی نہ چلا اللہ کا کلام کون سا ہے اور اللہ کے نبی کا کلام. بھائیوں ذرا سننا، متوجہ ہونا سارے. میں ایک شیعہ بدبخت کو سن رہا تھا. اس نے کہا جی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مصحف عبداللہ ابن مسعود کو جلا دیا تھا. واقعی جلایا تھا. سنو گے آپ میری بات ساگر صاحب؟ کیوں جلایا تھا پتہ آپ کو؟ حضرت پہلی آسمانی کتابوں میں تحریف پتہ کہاں سے شروع ہوئی؟ پہلی امتوں کے بڑے بڑے علماء نے اپنی تشریحات جب ساتھ ساتھ لکھی نا، ان کو یوں گڑبڑ کر دیا کہ پتہ نہ چلے کہ اللہ کا کلام کون سا ہے اور ان کا تشریحی جملہ. یہ مکسنگ نے بھی پہلی آسمانی کتابوں میں تحریف کا دروازہ کھولا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بات ایسی گڑبڑ ہو گئی. آپ انجیل کھول کر دیکھیے، جو حضرات تھوڑی بہت انجیل دیکھتے ہیں، فلاں کا مقولہ، فلاں کا مقولہ، فلاں کا مقولہ، ایسی گڑبڑ ہوئی کہ پتہ ہی نہیں چلتا اللہ کے کلمہ الفاظ کون سے اور بندوں کے الفاظ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا کرتے، اپنا قرآن کریم جو تھا نا، جو اس زمانے میں جو لکھنے کی چیزیں تھیں، حضور سے تشریحات پوچھ کر وہ بھی سیڈوں پہ لکھ رکھی تھی. اب امت کا آغاز تھا، قرآن مرتب ہوا. حضرت عثمان غنی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مصحف ضبط کر لیا. کیوں ضبط کیا؟ فرمایا کہ قرآن کے اصل متن کے ساتھ نسخے تیار ہو گئے پوری امت کے اجماع سے. اے ابن مسعود، تمہاری تشریحات جو ساتھ ساتھ ہیں، مجھے خطرہ ہے کہ یہود و نصاروں کی طرح کبھی یہ قرآن کا حصہ نہ سمجھ لی جائیں، مکسنگ نہ ہو جائے. کیا نہ ہو جائے؟ مکسنگ نہ ہو. اس لیے جن جن صحابہ نے قرآن کے ساتھ اپنی اپنی تشریحات لکھ رکھی تھی، ان کو ضبط کر لیا حضرت عثمان غنی نے، تاکہ متن اللہ کا کلام اور بندوں کی تشریحات آپس میں مکس نہ ہو جائے، اور متن تمام صحابہ کو یاد ہو جائے، شناخت ہو جائے، پکا ہو جائے. بعد میں جب تحریف کا خطرہ ختم ہو جائے گا تو بعد میں امت کے علماء تشریحات کرتے رہیں گے، پھر کوئی ڈر نہیں. آج تشریحات کر رہے ہیں، لیکن آج ہمیں ڈر ہے کہ مفسرین کا کلام اور قرآن آپس میں مکس ہو جائے گا، کیونکہ اب بات پکی ہو گئی، صورتحال کیا ہوگی؟ واضح ہو گئی. ایسی عظیم الشان حکمت کی وجہ سے حضرت عثمان غنی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مصحف ضبط کر لیا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کو دفن کر دیا، ایک میں کہ اس کو جلا دیا، تاکہ امت میں تحریف قرآن کا دروازہ. ایسی عظیم الشان. شیعہ کا مزاج پتہ کیا ہے؟ اسلام کی انتہائی مثبت بات کو ایسی عیاری اور مکاری سے اس کو جرم بنا دیتے. اس کو کیا کر دیتے؟ ان کو سونے کو مٹی بنانا آتا ہے. آپ مجھ سے اختلاف کیجئے، میری بات کوئی حیثیت میں ایک بات عرض کر رہا ہوں. ایران اور امریکہ جنگ میں میں تو شروع سے اپنی ایک نگاہ رکھتا ہوں.
آپ دیکھ لیجئے اسرائیل پر حملے نہیں ہو رہے، اب سارے حملے کس پر ہو رہے ہیں؟ عرب ملکوں پر ہو رہے ہیں۔ ایران سارے حملے کس پر کر رہا ہے؟ عرب ملکوں، اسرائیل پہ نہیں۔ کہتے ہیں جی یہاں امریکی فوجی موجود ہیں، تو سب سے بڑا اڈا تو امریکیوں کا اسرائیل ہے۔ حملے ہو رہے ہیں کس پر؟ اور کل میں نے اچھی طرح سن کر پھر اس کی تحقیق کر کے میں نے ان کے آرمی چیف کی وہ سنی کہ جی اگر اللہ آپ کو طاقت دے آپ اسرائیل کو، اس نے کہا اسرائیل کو تباہ نہیں کریں گے، ہم ریاض کو تباہ کریں گے۔ ہم کس کو تباہ کریں گے؟ ریاض کو تباہ کریں گے۔ آپ حضرات شاید ہضم نہ کریں ان باتوں کو۔ پچھلے 50 سالوں میں امریکی ٹینکوں پر، روسی ٹینکوں پر سوار ہو کر پورے عالم اسلام کی اینٹ سے جو اینٹ بجائی ہے وہ ایران نے بجائی۔ افغانستان میں امریکی ٹینکوں پر امریکی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ افغانیوں سے ایرانی لڑے تھے، امریکی فوجیوں کے ساتھ مل کر عراقیوں سے ایرانی لڑے تھے۔ شام میں روسی فوجوں کے ساتھ مل کر امت مسلمہ کے خلاف کون لڑا تھا؟ لبنان میں کون لڑا تھا؟ موجودہ یمن میں کون لڑ رہا ہے؟ کون لڑ رہا ہے؟ تو ان کی عادت ہے، یہ آستین کے سانپ ہے۔ یہ کیا ہے؟ آستین کے سانپ ہے۔ صحابہ اکرام کی اتنی عظیم الشان قربانیوں کو اپنی عیاری اور مکاری سے کیا بنا دیتے؟ جرم بنا دیتے۔ ہائے ہائے، بات لمبی ہو جاتی ہے آپ کے مجھ سے، اتنا لمبا درس۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اہل بیت سے کہا جس طرح کفالت تمہاری حضور کرتے تھے میں اسی طرح کروں گا۔ تمہاری والی وارث ریاست ہے، تمہارے اخراجات کس کے ذمے؟ ریاست کے ذمے۔ تم حضور کے اہل بیت تو پریشان نہ ہو۔ اتنی اعلیٰ خدمت کو صدیق اکبر کی جرم بنا دیے باغ فدق لا کر۔ اور اس میں ہم اہل سنت کی جہالت کا بھی بڑا دخل ہے، ہم ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے، اور یہ اسی سے صحابہ کرام کی نفرت دل میں پیدا کر دیتے۔ بہرحال بات لمبی ہوگی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا